فیض آباد کے بعد جو لاہور میں دھرنا دیا گیا، غالباً 10-12 دن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے، اور جب ان کی ڈیمانڈز کو نہیں مانا گیا اور ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہوتے ہی آج جب پورا پاکستان بلاک کر دیا گیا تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور الحمدللہ دھرنا کامیاب ہوا۔ حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ مساجد کے چاروں اطراف میں جو سپیکرز ہیں ان کو واپس بحال کیا جائے گا۔ راجہ ظفر الحق کی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر لا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے منظور ہو گئے ہیں، اور جو ہم نے جنازے اٹھائے تھے فیض آباد میں ان کے قاتلوں کے خلاف FIR بھی درج کرا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں واحد کامیاب دھرنا تھا فیض آباد کا۔ اس کے بعد حکومت نے پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ تو آپ کو اٹھانے کے لیے باتیں مان لی گئی تھیں، ہم تو کوئی اس کے حق میں نہیں تھے، تو یہ پھر بیٹھ گئے اور پھر حکومت مجبور ہوئی۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ جو تھی، جس میں واضح لکھا تھا کہ کون کون لوگ ملوث تھے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف نامے کی ترمیم میں، اگر وہ وقت پر منظر عام پر لا دی جاتی اور ختم نبوت کے غداروں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تو مجھے فیض آباد سے 8 جنازے نہ اٹھانے پڑتے۔ ہمیں ان بچوں کی، ہمیں ان جوانوں کی شہادتیں نہ دینی پڑتی۔ وہ بزرگ جسے ایمبولنس سے نکال کے 30 پولیس والے اس کی پگڑی اچھال کے اس کے سر پہ ڈنڈے مار رہے تھے، ہمیں وہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن پھر بھی اس کا سارا کریڈٹ ان شہداء کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیا۔ یہ یاد رکھیے، یہ صرف ایک تنظیم یا پارٹی کا میٹر نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور الحمدللہ آج پھر پاکستان کے عاشقان رسول سرخرو ہوئے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔